بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ پھر آج روز جمعہ، روز امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جمعے کتنے آ رہے ہیں اور آگے چلے جا رہے ہیں نہیں معلوم، آپ لوگ کوئی پڑھتا نہیں پڑھتا ہے۔ جمعے کے دن ایک زیارت امام زمانہ کی پڑھی جاتی ہے جو مخصوص ہے روزے جمعہ سے۔ پڑھا کوئی کسی نے آج؟ ہاں۔ اور ایک بیعت ہے جو روز نماز فجر کے بعد ہر روز پڑھی جاتی ہے، وہ کوئی پڑھتا ہے؟ دعا عہد نہیں، ایک بیعت ہے جس کو پڑھنے بعد ہم سے ایسا ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان، نہیں وہ دعا عہد ہے۔ دعا عہد کے علاوہ یہ وہ زیارت پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، امام سے بیعت کرتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک۔ جوائنس فرض میں آپ جا کے دیکھیے اس کو، نماز فجر کے بعد روزانہ امام زمانہ سے بیعت کرنا، مولا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کی ایک خاص زیارت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روز جمعہ امام زمانہ کے ظہور کا دن متوقع ہے، بہت مرتا ہوں کہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا۔ بہرحال جمعہ آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے اور ہم امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ آج دعائے ندوہ میں صبح گفتگو یہی ہوئی کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے تب تک ہم دل سے دعا نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس دل سے دعا کب ہوتی ہے؟ جب ہماری مشکل سخت ہوتی ہے۔ وہ داستان یاد ہے آپ کو، میں نے بتایا تھا کلاس میں کہ ایک انجینئر تھا، اس کی ایک بلڈنگ بن رہی تھی اور انجینئر جو ہے وہ بلڈنگ کا معائنہ کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا؟ ٹاپ پہ، ٹیرس پہ پہنچ گیا، اوپر پہنچ گیا۔ نیچے ایک مزدور کام کر رہا تھا تو اس نے اوپر سے اس کو بلایا، وہ فون نہیں تھا اس کے پاس، تو اوپر سے نیچے آواز نہیں آئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور رول کر کے نیچے پھینکا۔ مزدور نے دیکھا کہ 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ کیا کرنا؟ پھر اس نے بلایا، آواز نہیں پہنچی، پھر اس نے 20 کا نوٹ نکالا، پھینکا، مزدور کو 20 کا نوٹ ملا، ارے پیسے کہاں سے گر رہے ہیں بھائی، جیب میں رکھ لیا، اوپر نہیں دیکھ رہے انہیں۔ پھر 50 کا نوٹ پھینکا، اس کو نوٹ ملا، اچھا نوٹ چونکہ کاغذ ہے ایک جگہ گرتا نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں گر رہا ہے، تو دیکھا یہاں کیسے پیسے مل رہے ہیں۔ 100 کا نوٹ پھینکا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ آخر میں کیا کیا، اس انجینئر نے ایک پتھر اٹھایا اور دیکھ کے اس کو سر پہ مارا، اوپر سے سر پہ پڑا تو اوپر دیکھا اس نے۔ ہمارا مرحلہ یہی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اللہ کی نعمتیں ملا کرتی ہیں، ہم لوگ مست کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا پتھر سر پہ پڑتا ہے تب اللہ اللہ کرتے یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے زمانہ کو نہیں یاد کر رہے ہیں کیونکہ ہم مشکلات میں نہیں ہیں ابھی نا۔ کوئی پرابلم کسی کو ہے؟ فرسٹ کلاس، کوئی پرابلم نہیں ہے، جاب ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، سمجھے آپ، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ساچک ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، کچھ مشکل ہے؟ ابھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم چونکہ مشکلات میں نہیں ہیں اس لیے اپنے امام زمانہ کو بھلا نہیں رہے ہیں۔ ہمارے جب مشکل پڑے گی تب کیا کریں گے؟ یا امام زمان جلدی آئیے، یہ ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری پرابلم ہے۔ لہذا مشکل میں امام زمانہ کو بلایا تو کیا بلایا؟ یہ مزاج کفر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈگمگاتی ہے تو بڑے خلوص سے اللہ کو بلاتے ہیں، اور جب کشتی کنارے لگ گئی، بچ گئے، تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، جب مشکل پڑتی ہے تو مولا مولا، عیسیٰ خان نے اس امام باڑے، سمجھے آپ، دوڑیں گے، مشکل ختم ہو گئی تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ امام زمانہ کو روز بلائیے، روز یاد کیجیے اپنے امام کو، بیٹھ کے سوچیں کہ ہم لوگ امام زمانہ کو کتنی دیر بلاتے ہیں، کتنی بار امام زمانہ کو بلاتے ہیں۔ یہاں دعا پڑھتے ہیں نا، یا ولی العصر ہیں، یا کیا دعا کیا ہے؟ یا ولی کیا عصر،
جبل عسکری المنتظر نحن جند لک فظہر، اے ولی عصر ہم آپ کے سپاہی ہیں، فظہر آپ ظہور کر جائیے. روز دعا کرتے ہیں ہم، مولا ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ ظہور فرمائیے. کون سے سپاہی ہیں؟ امام زمانہ کے سپاہی کی نماز وہ قضا ہوتی ہے ہیں؟ کچھ بچیاں جو ابھی بھی نماز فجر نہیں پڑھ رہی ہیں، ہم نکال لیں، پھر کہہ رہے ہیں مدرسے سے نکال لیں گے اگر وہ نماز فجر نہیں پڑھیں گے تو. امام زمانہ کے سپاہی کی نماز فجر قضا میمونہ، امام زمانہ کے سپاہی کی نماز فجر قضا نہیں ہونی چاہیے. کیا سمجھیں آپ؟ بلکہ امام زمانہ کے سپاہی کو نماز شب پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے. ہم نماز قضا کر کے، بے حجابی کر کے، جھوٹ بول کے، حرام خوری کر کے، اور پھر کہتے ہیں نحن جند لک، ہم آپ کے سپاہی ہیں. بہت مشکل ہے. لہذا ہم اگر ابھی سے خود کو تیار نہیں کریں گے، زمانہ بہت خراب ہے، گناہ ہر طرف افراط ہیں، ہر طرح کا گناہ کر سکتے ہیں آپ. دعوتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعوت ہوتی ہے جہاں پہ لا کے آپ کو کھانا رکھا جاتا ہے، ایک دعوت ہوتی ہے جہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے جا کے آپ خود اٹھا لیجیے. بفے سسٹم. آج گناہ بفے سسٹم ہے، جہاں چاہیے جائے گناہ کریے. اگر ایسے میں ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے زمانہ کے لیے آمادہ نہیں، اور ابھی وقت ہے آپ کے لیے. ابھی کیا ہے آپ کے لیے؟ اگر ابھی سے آپ نے اپنے نفس کو نہیں سنوارا تو یاد رکھیے جب وقت آگے نکل جائے گا اور ہم گناہوں میں ڈوب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کو اس دلدل سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ جوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. بڑھاپے میں سارے توبہ کر لیتے ہیں، جب بوڑھے ہو گئے تو توبہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی. آج ہم جو روایت پڑھیں گے آپ کو یہ بہت اہم ہے. آج ہم نے کتاب المواعظ العظیہ سے ایک روایت نکالی ہے جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بدبختی اور نیک بختی کی علامت کیا ہے. دنیا میں انسان یا نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ پیسے خوب آ رہے ہیں، اچھا گھر بنا ہوا ہے، گاڑی میں ٹہل رہے ہیں، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم سوچتے ہیں ہم سعادت مند ہیں، لیکن یہ سعادت مندی نہیں ہے. بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ ہے بیچارے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، کرائے دینے کی پرابلم ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ مہینہ آ جاتا ہے پیسہ نہیں تو کرایہ کہاں سے دیں، پیدل چلتے ہیں، کوئی گاڑی کا انتظام نہیں ہے، بچے کے اسکول جاتے ہیں فیس پیسہ نہیں ہو پا رہے کہیں سے. ہم سمجھتے ہیں یہ بدبختی ہے. دولت کا ہونا یا نہ ہونا، دولت کا ہونا یا نہ ہونا بدبختی کی علامت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو خدا نخواستہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کیا تھا؟ فاقے ہو رہے تھے. تو خدا نخواستہ بدبخت تھے؟ نہیں، ان سے بڑا سعادت مند کون ہوگا؟ دولت اور شہرت، مقام، دنیا کی چیزیں یہ کبھی نیک بختی اور بدبختی کی علامتیں نہیں ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ گزار لے جائے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو انسان حلال کھا کے جیے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنی آخرت بنا لے. آپ یاد رکھیے، ہم نے یہیں پہ سمر کیمپ میں بار بار بتایا تھا کہ ہر انسان کے، لیڈیز جینٹس، لڑکے لڑکیاں، سب کے کاندھے پہ کیا ہے؟ دو فرشتے بیٹھے ہیں. دو فرشتے بیٹھے ہیں. کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کو کب یقین کریں گے ہم؟ اور کوئی چیز ہم سے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کہا، کیا سوچا، سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے. لہذا سعادت مند انسان، نیک بخت انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنا کے لے کے چلا جائے. کیا سمجھے آپ؟ گئے تھے کہاں؟ سعودی عرب گئے تھے. سمجھے آپ؟ وہاں پیسے کما رہے تھے، پیسے کما کے وہیں کھائے وہیں اڑا دیے. ٹھیک، جب بوڑھے ہو گئے وطن واپس آئے تو پھر جھوپڑی میں آ گئے. کیا ہوا؟ پیسے کمانے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں. اگر وہاں سے کما کے بھیجے ہوتے، یہاں اپنا گھر بنائے ہوتے تاکہ سکون سے رہتے تھے.
اسی دنیا میں اگر ہم کھا پی کے مستی کر کے چلے جائیں تو ہم اسی مسافر کے طریقے سے ہیں کہ ہم نے یہیں کھایا پیا مستی کیا مر گئے اور آخرت کوئی گھر نہیں بنایا. لہذا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. یہیں بوئیے تاکہ وہاں جا کے آپ نیکیاں، جو نیکی بوئے گا نیکی کاٹے گا، برائی بوئے گا برائی کاٹے گا. روایت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بدبختی کے روایات علامت فرماتے ہیں علامت الشقاوت اربع، بدبختی کی 4 علامت ہے. تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاؤ جی، تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاؤ. کتنے دیکھ رہے ہو مسئلہ کتنا مشکل ہو رہا ہے یہاں کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم. علامت الشقاوت اربع، بدبختی کی 4 پہچان ہے. نمبر 1 نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظہ، اپنے پچھلے گناہوں کو بھول جانا جبکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. یاد ہے آپ کو پچھلے درس اخلاق میں کیا بتایا گیا تھا؟ پچھلے درس اخلاق میں بتایا گیا تھا کہ بعض گناہ انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں. کون سے گناہ؟ اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ مسلسل اس گناہ کو یاد رکھے اور بار بار توبہ کرتا رہے. پتہ نہیں معاف ہوئے کہ معاف ہوئے، پہلے والے معاف کر دینا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کر کے بھول جاتے ہیں. یہ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان اپنے گناہ کو کر کے گناہ بھول جائے. گناہ بھولنے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہ کیجیے. نماز فجر قضا ہو گئی تو بیان نہ کیجیے ارے مولانا آج نماز فجر قضا ہو گئی، نہیں بیان نہ کیجیے. کسے کہیے؟ اللہ سے توبہ کیجیے. صرف ایک جگہ ہے مسلمانوں کی جہاں کے اوپر جا کے گناہوں کو ایک ایک کر کے بیان کرنا. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی چھت ہے، چھت میں ایک پرنالہ بنو جہاں سے پانی گرتا ہے، اس کے نیچے جائیے، خانہ کعبہ کو پکڑیے، پردے کو پکڑیے اور کہیے پارلر میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ. وہاں اپنے گناہوں کو گنائیے اللہ کے سامنے، اللہ معاف کرے گا. کسی بندے کے سامنے گناہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے بیان کیا کہا تھا ہماری نماز فجر قضا ہو گئی تو اپنے گناہ پر آپ نے ہم کو کیا کر لیا؟ گواہ بنا لیا. یہ غلط ہے. گناہ ہمارے خدا کے درمیان ہے، خدا معاف کرنے والا ہے. کیا ہے؟ لہذا بدبختی کی پہلی علامت ہے کہ انسان گناہ کرے، گناہ کر کے بھول جائے. لیکن یہ بات بتاؤں آپ کو، جو لوگ جن کے نفس پاک ہیں، جن کے دل پاک ہیں، وہ گناہ کر کے بھولتے نہیں ہیں. میں بتاؤں آپ کو، کبھی آپ تصور کیجئے اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آج سے 30 سال پہلے جو گناہ کیے تھے یاد آتے ہیں. ہاں صحیح بتا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر نماز کے فوراً بعد اس گناہ سے استغفار کیجیے، شاید اللہ نے معاف کر دیا، شاید اللہ معاف کر دے گا. لیکن پھر بھی ہم اپنے گناہ پر پشیمان ہوں اور بار بار توبہ کرے پالے انہوں نے گناہ کیا ہے. کیا سمجھے آپ؟ کسی لڑکی نے کسی لڑکے سے شیک ہینڈ کر لیا، ہاتھ ملا لیا، کیا سمجھے آپ؟ بعد میں پشیمان ہوئی رہے مجھے کم نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جب یاد آئے تب کیا کرنا؟ اس بات گناہ کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا اور اس کو یاد کرتے رہنا. امام فرماتے ہیں، پچھلی درس یاد ہے، پچھلے درس میں فرمایا گیا تھا کہ انسان ان الرجل لیذنب الذنب فیدخلہ اللہ بہ الجنہ، انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کی بنا پر اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جنم لے دیتا ہے. کیسے؟ کہ انہ لیذنب لا یزال منہ خائفا، مسلسل اس گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خائف ہے، ڈرا کرتا ہے، پالے والی گناہ میں نے کیا گناہ. لہذا گناہ کو بھول جانا کیا ہے؟ یہ بدبختی کی علامت ہے. دوسری ذکر الحسنات الماضیہ ولا یدری قبرت ام ردت، جو پچھلی نیکیاں کر رکھی ہیں ہم نے وہ تو آپ کو یاد ہیں، اس کے بارے میں بیان ہونے یہ کی ہمیں یہ نہیں کیا، ہم نے فلاں کو 1000 روپے دیے تھے، آج سے 20 سال پہلے میں کسی کو 100 روپے دیے تھے، اس طرح بڑی قیمت تھی اس کی. بھائی ایک جو نیکی کی ہے اس کو بار بار یاد کر رہے ہیں جبکہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے قبول نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ ہم نے مجلس کی تھی، مٹن بریانی کھلائی تھی، ڈبل مٹھا کھلایا تھا، اور کیا کیا تھا اور کیا کیا تھا. سمجھے آپ؟ نیکیاں جو ہے پچھلی ہیں، کہتے ہیں بہت مشہور جملہ ہمارے پاس ہے، کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کیا ہو گیا؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال. نہیں، البتہ اس کی بھی ایک بحث الگ انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کو. ہم نیکی کر کے بھول جاؤ ہم نے کسی ساتھ نیکی کیا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو نیکی کیا ہے اس کا کوئی ہم کو پتہ نہیں کہ وہ نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی نیکیوں کو بھولتا نہیں، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، تو یہ بدبختی کی علامت ہے، جبکہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی۔ تو دوسری علامت بدبختی کی یہ ہے کہ ذکر الحسنات الماضیہ، پچھلے گناہوں کو پچھلے نیکیوں کو یاد کرنا، ولا یدری، اس کو پتہ نہیں کہ قبلت ام ردت، کہ وہ نیکی قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 3، وَنَظَرُهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ یہ پوری تفصیل ہے یہاں کے اوپر۔ وہ انسان بدبخت ہوتا ہے، ارے فلانے کے ہاں کار ہے، سمجھے آپ، اپنا فلیٹ ہے، اور ان کو دو فلیٹ ہے۔ ہاں یہ بدبختی ہے۔ ہمیشہ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا کہ اس پاس کتنا ہے۔ یہ روایت کے جملہ اگلے یہ ہے کہ جب آپ اوپر والے کو دیکھو گے تو پریشان ہوگے، ٹینشن رہے گا آپ کو، بالخصوص لڑکیاں اور خواتین، کیا سمجھے آپ، انگار لگتی ہے پڑوسی کے یہاں نئی کار آئی ہے، سمجھے آپ، نہیں بعض پوسٹ بھی آتی ہے، سمجھے آپ، ارے ہاں کسی کے یہاں بھی نہیں، اوپر والے نہیں دیکھا، جو آپ سے زیادہ مال میں، دولت میں، شہرت میں آپ سے زیادہ بڑھ کے ہے، اس کو آپ بالکل نہیں دیکھو۔ وَإِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ، سمجھے آپ، دُونَهُ فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے میں اپنے نیچے والے دیکھتا ہے کہ ارے وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، ارے وہ تو حجاب نہیں کرتا ہے، ارے وہ تو یہ نہیں کرتا ہے۔ نہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر والے نہیں بلکہ نیچے دیکھو۔ ہمارے پاس الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم پنکھے میں بیٹھے ہوئے، کسی کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، خدا کا شکر ہمارے پاس ایک کولر ہے، کسی کے پاس کولر بھی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس۔ تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دیکھنا کہ تمہارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس جو تمہارے پاس ہے وہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ جو ایسا کریں گا، سمجھے آپ، کہ اپنے اوپر والے دیکھے گا، وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا دین کے معاملے میں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے سب، ارے یہ تو ایسے کرتے ہوئے دوسرے کے گناہ دیکھا کرتے ہیں، نہیں، یہ کام غلط ہے۔ اگلی روایت کیا ہے؟ روایت کا جملہ اگلے یہ ہے، وہ علامت السعادت اربعہ، اور نیک بختی کی 4 علامتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذکر الذنوب الماضیہ، پچھلے گناہوں کو یاد کرتے رہنا۔ جب انسان گناہ یاد کرے گا تو گناہ کو دوبارہ تکرار نہیں کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ گناہوں کو یاد کرتے رہیے، بھولیے نہیں ہم نے کیا گناہ کیا تھا، نیکی کر کے بھول جاؤ لیکن گناہ کر کے، تاکہ وہ گناہ دوبارہ تکرار نہیں ہو، تاکہ اس کے لیے ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ ایک بار نہیں، توبہ 100 بار کیجیے، 1000 بار توبہ کیجیے، پتہ نہیں کس بات کی توبہ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو بچوں کو یاد کراتے ہیں یہاں کے اوپر، کون دعائے وضو یاد ہے نا؟ کسی کو یاد ہے؟ حاضر ہو، یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے، دعا وضو کی دعا یاد ہے کسی کو؟ وضو کرتے ہیں کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پڑھتے ہیں دعا وضو کرتے وقت؟ نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ سلیبس میں تھا، پڑھ کے سنا دیا، یاد کر کے نمبر لے کے التماس دعا۔ آپ کو بتاؤں، آپ ہر وضو میں دعا اللہم بیض وجہی، پالنے والے میرے چہرے کو روشن فرما۔ نہیں معلوم کون سے وضو کی دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، پالنے والے میرے کتاب میرے دائنے ہاتھ میں دینا۔ پتہ نہیں کون سے وضو کی دعا آپ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں دعا کو بار بار کرتے رہیے، پتہ نہیں کون سے وقت، کہتے ہیں نہیں بعض اوقات کوئی آپ خواہش کرتے ہیں وہ چیز پوری ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ مانگو تو مل گیا ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی دعا کو حقیر سے نہیں سمجھو، دعا کرتے رہو، نہیں معلوم کون سی دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ لہذا ذکر الذنوب الماضیہ، انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ پچھلے گناہوں کو یاد کرتا رہے اور اس کا استغفار کرتا رہے، دعا کرتا رہے۔ نمبر 2، نسیان الحسنات الماضیہ، پچھلے نیکیوں کو بھول جانا۔ ہم نے کیا نیکی کیا ہم کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ کے سامنے پشیمان پالے جانے، میں کس کام کا ہوں، میں نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ نیکی کی پتہ نہیں کون سی نیت سے کی، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ کبھی بھی کہتے ہیں کہ عبادت کی آفت یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت پر فخر کرے، میں بڑا نمازی ہوں، میں تو نمازیں سب پڑھتا ہوں، میں نماز کا اول وقت پڑھتا ہوں، میں مستحبات بھی پڑھتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ نماز قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، پتہ نہیں ہمارا وضو صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کا وضو تک صحیح نہیں ہے، باطل وضو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لہذا
یہ نہ یاد رکھو کہ اپنے کیوں سے نیکیاں، کتنی نمازیں پڑھ رکھی ہے، کتنے روزے رکھ رکھے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ کسی ساتھ کتنا کر رکھا ہے، کسی کو کتنا دے رکھا ہے، کچھ نہیں۔ نیک بختی کی علامت کیا ہے؟ نسیان الحسنات الماضیہ، پچھلے نیکیوں کو بھول جانا کہ ہم نے کیا نیکی کی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جانا۔ نمبر 3، ونظرہ الی من ہوا فوقہ فی الدین، اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، ارے فلاں آدمی بہت نیک آدمی ہے، فلاں نے بہت نیکیاں کر رکھی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھیے تاکہ آپ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کیجئے۔ اور دیکھیے 2 چیزیں، ایک ہے حسد جیلسی، وہ غلط ہے، ایک ہے غبطہ اور رشک۔ کیا سمجھیں آپ؟ رشک مطلب یہ ہے کہ فلاں بچی بہت اچھے پڑھنے میں ہے، ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں، فلاں بچی نماز کی پابند ہے، ہم بھی نماز کی پابند بننے کی کوشش کریں، فلاں جو ہے وہ بہت دیندار ہے، ہم بھی دیندار بننے کی کوشش کریں، فلاں کتابیں پڑھتے ہیں، فلاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا کہ کاش ہم بھی ویسے ہو جاتے۔ جیلسی کیا ہے؟ جیلسی یہ ہے کہ اللہ کا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، اس کی آنکھ ٹوٹ جائے، یہ کیا ہے؟ جیلسی ہے۔ لہذا دین کے معاملے میں اپنے اچھے والے کو دیکھو۔ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، میں ایک مولوی ہوں، کس کام کا مولوی، اور زندگی ختم ہونے والی، کیا کیا میں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آج ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، کتنے علماء تھے 50 سال میں کیسے بڑے بڑے کارنامے کر گئے، میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لہذا جب انسان دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے گا تو اور اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری جملہ، نیک بختی کی چوتھی علامت کیا ہے؟ وَإِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے رہو کہ ہم سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ آج جا کے دیکھو دنیا میں کیسے، ابھی یہ اپنے حیدرآباد میں نکلو یہاں سے، نور خواہ چلیے، کہاں سے؟ نور خواہ بازار سے نکلیے، یاقوت پورہ آئیے، یاقوت پورہ جائیے، اور پھر سلم علاقے میں جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان میں رہ رہے ہیں، کیا سمجھیں آپ؟ جن کا 2 ٹائم کھانے کو بھی نہیں بیچاروں کے پاس، کیا سمجھیں آپ؟ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا سب دے رکھا ہے۔ میں جلدی پھر اس کو ایک تفصیل عرض کر دوں لسٹ کہ بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو بھول جانا، گزشتہ گناہوں کو بھول جانا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ دوسرے، پچھلی نیکیوں کو یاد کرتے رہنا جبکہ پتہ نہیں کہ وہ قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ تیسرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا کہ اس کے پاس اتنا، اس کے پاس اتنا ہے۔ اور چوتھے، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدبختی کی علامت۔ نیچے والے کو دیکھنا یہ بدبختی ہے، سمجھا؟ یہ دروازہ بند کر دو، ٹھیک۔ اور نیکی کی علامت کیا ہے؟ سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کو یاد کرتے رہنا، پچھلے گناہوں کو یاد کرتے رہنا اور توبہ استغفار کرتے رہنا۔ دوسرے، نیکیاں کر کے بھول جانا کہ ہم نے کچھ نیکی کی، کچھ نہیں کیا، ہم نے پتہ ہے اللہ کے بارگاہ میں جو کیا ختم۔ اور بہت سے لوگ ہیں کسی رات نیکی کیا، 10 سال پہلے تم کو 1000 روپے دیے تھے، وہی تم کو یاد ہے، نہیں بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ تیسرے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہنا کہ وہ کتنا دین کے معاملے آگے گیا، ہم بھی اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ خدا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بخت بننے کی توفیق عطا فرمائے، بدبختی کی علامتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند مدد میں سیکھتے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بچیوں کو نماز فجر پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔